اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بیمار ہونا یا اس کے علاوہ مسلمان کے ساتھ دنیا میں کوئی اور پریشانی اس کو آ جائے، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے، کوئی چھوٹی یا بڑی بیماری لگ جائے، یہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے، اس کا تقدیری فیصلہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بیمار اور بیمار کو دیکھنا، بیماری کے بھی کچھ الگ فضائل ہیں۔ بیمار کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، محروم نہیں فرماتے، اور بیمار کو دیکھنا، اس کے حال چال پوچھنا، اس کی خیریت معلوم کرنا، اس کے حالات کو معلوم کرنا، اس کو تسلی دینا، اس کو دلاسا دینا، یہ بھی ایک الگ اور بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے، مریض کی عیادت کرنا، اور اس پر بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ لیکن کوئی بھی کام اصول اور آداب کے ساتھ کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پر انعام و اکرام ہوگا۔ اصول سے ہٹ کر ہوگا تو اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو بیمار کی عیادت کرنا، مریض کو دیکھنا، مریض کی عیادت کرنا، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ فضائل ہیں، کچھ چیزیں دور حاضر میں وہ پیدا ہو گئی ہیں جن سے نقصان ہوتا ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ بیمار تو تقریباً سبھی ہوتے ہیں، چھوٹا بڑا جوان بوڑھا، بچہ بھی بیمار ہوتا ہے، مرد عورت سبھی بیمار ہوتے ہیں، تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا بیمار کوئی نہ ہو۔ لیکن اب بیمار کو دیکھنا، بیمار کے پاس آنا جانا، یہ الگ فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ کسی بیمار کی صبح کے وقت عیادت کرے، اس کے حال چال معلوم کرے، خیریت معلوم کرے، تو اللہ تبارک و تعالی شام تک اس کے لیے جو بیمار کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور اگر شام میں عیادت کرے کسی مریض کی، اس کو دیکھا، اس کے حال چال معلوم کیے، تو صبح تک 70,000 فرشتے عیادت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے۔ ایک دوسری جگہ ایک حدیث میں ہے کہ جب تم کسی کی عیادت کرو تو اچھا اور بہترین وضو کر کے جاؤ۔ یہ عجیب بات آپ کو لگے گی، مجھے بھی لگ سکتی ہے۔ وضو کا تعلق تو نماز سے ہے، نماز تو یہاں پڑھنی نہیں ہے، مریض کو دیکھنے جانا چاہے ایسے ہی چلے جاؤ، یہ بات بالکل صاف واضح ہے۔ بغیر وضو بھی جائیں گے تو ثواب ملے گا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، فضیلت ملے گی۔ لیکن یہ ایک الگ فضیلت ہے، ایک الگ مقام ہے، الگ حیثیت رکھتا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤ تو بہترین اچھا وضو کر کے جاؤ، اس کے لیے الگ مقام ہے، اور جو وضو کر کے نہ جائے اس کے لیے الگ فضیلت ہے۔ تو جو وضو کر کے جائے بہترین و شاندار، اس کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی اچھا وضو کر کے جائے اور کسی مریض کی عیادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ جو مریض کی عیادت کرتا ہے 70 سال کا فاصلہ، 70 سال چلے گا تب جہنم میں پہنچے گا۔ ایک فضیلت یہ ہے۔ وضو کو کیوں کہا، یہاں یہ بات بھی غور کرنے کی ہے۔ وضو کو اس لیے کہا گیا ہے، جب آدمی وضو کر کے جائے گا تو اہتمام سے جائے گا، دعا بھی کرے گا، اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اور نیت بالکل خالص ہو جائے گی،
یہ دل میں نیت نہیں ہو سکتی بالکل بھی کہ بھائی فلاں میری عادت کے لیے نہیں آیا تھا تو میں کیوں جاؤں، یا وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، اس سے میرا تعلق نہیں ہے، میرا دوست احباب نہیں ہے۔ نیت جب خالص ہوگی تو ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ نیت میں جب خلوص نہ ہوگا، اغراض و مقاصد دنیاوی ہوں گے، تعلق والے ہوں گے، یا کوئی اور فائدہ پیش نظر ہوگا، تو پھر مریض کی عادت کا ثواب نہ ملے گا۔ خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق، اس لیے عادت کر رہا ہوں، وہ امیر ہو، غریب ہو، بودا ہو، مالدار ہو، جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، اللہ کو کتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اس لیے عادت کر رہا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل بڑے امام گزرے ہیں، نام تو کم سے کم آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا، ایک جنازہ جا رہا تھا، جنازے کی تیاری تھی، اور وہ جنازہ بھی کسی چھوٹے موٹے آدمی کا نہیں، اس وقت کے کوئی بڑے بزرگ تھے، وہ بھی دوسرے اللہ والے، کوئی ولی آدمی تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت جنازہ جا رہا ہے، جنازے میں شرکت کر لو، آپ چلے گئے کہ میں نہیں جا رہا، میرا موقع نہیں ہے، مجھے عذر ہے کچھ۔ ایک دو بار لوگ اور آئے، حضرت کے شاگردوں نے آپ سے کہا، اور جب نہ گئے تو حضرت کے شاگردوں نے آپ سے پوچھا آپ کیوں نہیں جا رہے؟ حضرت نے فرمایا میں جاتا ضرور جاتا ہوں، میری نیت بدل گئی، نیت میں کچھ فساد آ گیا، نیت میں کچھ کمی آ گئی کہ بھائی چلو اتنے سارے لوگ جائیں گے تو میں جا کے کیا کروں، میں نہ گیا تو کیا ہوگا۔ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ جنازے کے پیچھے چلنا سنت ہے، جنازے میں شرکت کرنا ایک قرات کا ثواب رکھتا، اور مٹی تک ساتھ دینا 2 قرات کا ثواب رکھتا۔ تو جب آدمی وضو کر کے جائے گا تو پھر اللہ کے لیے جائے گا، نیت بالکل درست ہوگی، فارملٹیز نہیں ہوگی۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی وضو کر کے کسی کی عادت کرنے کے لیے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ 70 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں، 70 سال بہت ہوتے ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی مریض کی عادت کرتا ہے تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے، جنت میں غوطہ لگا رہا ہے، اور ایک حدیث میں کہ وہ جب تک مریض کے پاس ہے اللہ کی رحمت میں ہے، اللہ کی آغوش میں، اللہ اس کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس میں اس کا تعلق ہے ہی نہیں وہ جانا پہچانا، رشتہ دار غیر رشتہ دار، دوست احباب ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، ثواب آپ کو پورا ملے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ عیادت کے لیے جائیں لیکن عیادت نہیں ہو پائی، مثلا مریض ICU میں ہے، ڈاکٹر نہیں دکھا رہے ہیں، آپ وہاں پہنچے، ثواب آپ کو تب بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، صحابہ سے پوچھا فجر کی نماز کے بعد کہ آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ قریب میں حضرت عمر تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ رات میں میرا موقع نہیں لگ پایا، میں روزے سے نہیں ہوں۔ تھوڑا سا فاصلے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزے سے ہوں، مجھے موقع مل گیا تھا اور میں نے روزہ رکھا، میں آج رمضان سے ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کسی نے کسی مریض کی عادت کی؟ کسی نے کسی بیمار کو دیکھا، بیمار کے حال چال پوچھے؟ عمر فاروق پھر بول اٹھے یا رسول اللہ ابھی تو نماز پڑھی ہے، یہیں بیٹھے ہیں، باہر نکلے نہیں ہیں، کہیں گئے نہیں ہیں، ابھی تو عیادت نہیں کی۔ اور بکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے عیادت کی ہے، میں جب آ رہا تھا تو راستے میں عبد الرحمن بن عوف کا مکان پڑتا ہے، مجھے معلوم ہے وہ بیمار تھے، میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ گیا، ان کے حال چال معلوم کر لی، میں نے ان کی عادت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کسی نے کوئی صدقہ کیا ہے؟ عمر فاروق نے کہا رسول اللہ ابھی تو نہیں ہے، باہر نکلے نہیں ہیں، باہر نکلیں گے دیکھیں گے تو صدقہ کریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ میں نے صدقہ کیا ہے، میں آ رہا تھا تو عبد الرحمن بن عوف کے مکان کے پاس ایک بھوکا آدمی مجھے ملا، بھوکا تھا، پریشان تھا، میں نے ایک روٹی وہیں سے اس کو دے دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت لک الجنہ،
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابوبکر تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا پہلی بار نہیں، عمر فاروق تو ہر موقع پر ہر میدان میں آگے ہوتے ہیں، ہر جگہ سبقت کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے 3 باتیں ہیں سمجھائی، کیا کہ کبھی کبھی روزہ بھی رکھ لینا چاہیے سال کے بیچ میں، یہ سمجھانا مقصد تھا۔ مثلا پیر کا روزہ رکھ لیا، جمعرات کا روزہ رکھ لیا، تندرستی کے لیے بھی مفید ہے یہ چیزیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مریض کی عادت بھی کرتے رہنا چاہیے، چاہے روز موقع مل جائے، ورنہ کبھی کبھی تو کر لینی چاہیے ہی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صدقے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور ہے، ایک دعا سب یاد رکھو، ایک چھوٹی سی دعا، ایک بڑی سی دعا۔ جب آپ کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو اس کے پاس بیٹھیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھ لو یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لو، یہ بھی موقع نہ ہو تو پاس بیٹھو۔ اگر موقع ہو وہاں پاس بیٹھنے کا، اور پہلے ہی منع کیا گیا کہ مریض کو تکلیف ہوگی تو پھر دور سے کام کر سکتے ہو، تو لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ پڑھ لو، لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے، اللہ رحم فرما دیں گے۔ ایک تو یہ، دوسرے ایک اور ہے، اگر وہ آپ کے یاد ہو جائے گا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، حدیث میں آتا جب آپ کسی مریض کی عادت کریں گے، اور مریض کی عادت کرنے والے نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی، اس کی برکت یہ ہے کہ اگر اس کو موت ہی آنی طے ہے تو آئے گی، ورنہ اس کی برکت سے اللہ شفا ضرور دیں گے اس کو۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، چھوٹے سے الفاظ ہیں۔ اب تھوڑی سی بات اور ہے، کچھ اصول اور ضوابط ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوگی جو نہیں کرنی چاہیے جس سے نقصان ہو رہا ہے۔ مثلا آپ کسی کی عادت کرنے جائیں تو ہو سکے تو معلوم کر لو عیادت کا موقع ہے کہ نہیں۔ ایک اتنا آدمی شدید بیمار ہے، اب رات کے 1 بجے چلے جائیں، موقع تو ہے نہیں، آرام کا وقت ہے، یا مریض کھانے میں مشغول ہے، یا مریض کو بیت الخلاء میں جانا ہے اور آپ دھینگی سے چلے جا رہے ہیں، اس سے تکلیف ہوگی، بجائے آسانی کے اس کو پریشانی ہوگی۔ ہو سکے تو فون سے معلوم کر لو۔ دوسری یہ کہ جب آپ وہاں بیٹھیں تو حدیث میں آتا ہلکی پھلکی عادت کرو، 5-7 منٹ میں آ جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ جم کے بیٹھ جاؤ آدھے پونے گھنٹے کے لیے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہنچے اور اسے حاجت ہو رہی تھی مریض کو، پیشاب کی، ٹوائلٹ کی، لیکن وہ یہ سمجھ رہا کہ چلو چلے جائیں گے، میں تکلفی سے کام کر لوں گا، یا کروٹ لینی تھی، کچھ اور کام کرنا تھا، کپڑے تبدیل کرنے تھے، تو یہ نہیں کہ جم کر بیٹھ جائیں، یہ عیادت کے آداب کے خلاف ہے۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ وہاں بیٹھ جائیں تو بس 2-4 بات ہلکی سی کرو، موقع ہو تو۔ لمبی چوڑی داستان چھیڑنا، چوٹ کیسے لگی، کہاں لگی، کیا اکثر ہوا، آپ ڈاکٹر صاحب تو ہیں نہیں کہ پوری تحقیق کریں گے، نہ اس سے کچھ ملنے والا، اس سے بھی بعض مرتبہ مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کام ہوتا ہے، 2-3 عادت کے لیے گئے، اس کی خرید معلوم بھی نہ کی، اور مودی کی اور یوگی کی اور پتہ نہیں کہاں کہ 1 گھنٹے بکواس کر کے آ گئے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ تو اب بھی ہو رہا ہے، جب انتقال ہو جاتا نا، مر جاتا، اور اگلے دن صبح میں تعزیت کے لیے وہاں جاتے، کرسی لگا کر بیٹھ جاتے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، عیادت تعزیت کا ثواب ہے، لیکن نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں گے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی بات کر کے آ جائیں گے، تو بجائے ثواب کا عذاب ہوا۔ تو وہاں بھی ایسا ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ عیادت کے لیے جائیں اور مثلا ڈاکٹر صاحب نے منع کیا، شدید بیمار ہے، نہیں جی بس 1 منٹ کو دکھا دو جی، یہ کوئی دھینگی تو ہے نہیں، وہاں تکلیف ہے، منع کیا گیا، پریشانی ہے، تو مت دیکھو۔ یہ تب ہوتا ہے جب آدمی کی نیت میں فطور ہوتا کہ ہاں اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں آیا تھا۔ پتہ مقصد نہیں ہے، رشتہ دار ہے، اجنبی ہے، غیر اجنبی ہے، پتہ اللہ کو پتہ لگ گیا نا، اجر اللہ دیں گے، یہ نہیں دے گا، لیکن ہاں اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ اتنی دور سے آیا تھا، اس ٹائم آیا تھا کہ ہاں بھائی 1 منٹ کو دکھا دو جی، موقع نہیں ہے تو آپ ایسے ہی آ جاؤ، دعا کرو، یہ بھی کمی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے مریض ٹھیک ہو گیا، اپنے گھر چلا گیا، اب گھروں پر آنے جانے والوں کا حال ہوتا، کوئی بات نہیں، آنا جانا ہوتا، چلتا ہے، اعتراض ہوتے ہیں،
عیادت کے لیے گئے تھے جی، کھانا اچھا نہیں ملا، ناشتہ اچھا نہیں ہوا، آپ کھانے کے لیے گئے تھے، ناشتہ کرنے کے لیے گئے تھے، آپ عیادت کے لیے گئے تھے، آپ نے عیادت کی، جو موقع تھا وہ کیا، ایک تو وہ بیماری کا گھر، مثلاً بڑا آپریشن ہوا، کوئی بڑی بیماری لگ گئی، 1-2-4 لاکھ روپے لگ گئے، اور آپ ناشتے کی بات کر رہے ہو، قورمے بریانی کی بات کر رہے ہو، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ جاؤ، دیکھو، جو موقع آ جاؤ، ایسا ہو رہا ہے، اس سے بھی اگلا قدم ہو رہا ہے، وہ کیا، عیادت کے لیے آئے، 2-4 بچے تھے ساتھ میں، 10 روپئے دیے ہمارے بچے کو، 200 روپئے نہیں دیے جی، بدائیگی میں کم پیسے مل گئے، ایسا چل رہا ہے، تو کہاں ثواب، کہاں نیت اچھی، اور کہاں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ورنہ کیا، جب آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو خالص اللہ کے لیے، اللہ کا حق ہے، بندے کا حق ہے، اس پر یہ جو ثواب ملتا ہے، جو ثواب بتایا گیا، 70,000 فرشتے دعائیں کرتے مغفرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں، بندہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، غوطہ لگاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں بےحد ضروری ہیں، نیت جب صحیح ہوگی تو آدمی عادت کرے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ دامت برکاتہ، ان کے بھائی مفتی رفیع صاحب، بڑے بھائی، وہ کسی کی عادت کے لیے جایا کرتے تھے، اپنے ساتھی کے ہاسپٹل میں دیکھ کر آ جاتے تھے۔ پاس میں ایک ایسا آدمی تھا جس کے پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ 2-4 روز کے بعد اس آدمی نے حضرت کو بلایا کہ جی مجھے آپ سے کچھ درخواست کرنی، کچھ بات کرنی ہے، کہ بتائیے کہ آپ اپنے ساتھی کے لیے عیادت کے لیے آتے ہیں روزانہ؟ کہ ہاں، میرے پاس بھی آ جایا کرو، میرا کوئی عیادت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے، تعلق اگر ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، یا نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس لیے جا رہے ہیں، یہ نیتوں کے فساد ہیں۔ اللہ کے لیے ہو، بندے کا حق بنتا ہے، اس پر یہ ذرا ثواب ہے، تو پھر عیادت کا فائدہ ہوگا اس کو بھی اور آپ کو بھی۔ اور اگر نیت میں فساد آ گیا تو سب کچھ بیکار ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا تو نیت فساد نہیں ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی بہت ضروری چیز ہے۔ تو اجنبی ہو، غیر اجنبی ہو، جانا پہچانا کوئی بھی ہو، ان سب باتوں کا خیال رکھیں، اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔